اور ایک بات اور بتا کے جاؤں، پنجاب کی بنسبت سندھ میں پیری مریدی زیادہ ہے، دراز تو نہیں۔ پیر کو گھر بلاؤ، جم جم پیر تمہارے گھر میں آئے، اس کو بٹھاؤ، اس کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اسے چائے پانی مانی کھلاؤ، جو مرضی کرو۔ پیر بابا سالن تھوڑا سا بچا، پانی تھوڑا سا بچا، یہ پیر بابا برکت کے طور پر سالن بچا کے دے، میاں خود کھا، بیٹی کو نہ کھلا، بیٹی غیر محرم ہے، خود کھا، ماں کو نہ کھلا، بیوی کو نہ کھلا، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم کا کھانا مرد اور مرد کے لیے جائز، عورت کے لیے جائز نہیں۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ میری بھتیجی کے نکاح کے اوپر آئے، مولانا ہزاروی صاحب میری بھتیجی کے نکاح کے اوپر آئے، نکاح پڑھایا، ہمارا بڑا تعلق تھا، میں نے کہا حضرت بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، ہزاروی رونے لگ گیا، کہنے لگا محمد کی شریعت دعا دینے کی اجازت دیتی ہے، غیر محرم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کہا بابا یہ تیری پوتی کی عمر کی ہے؟ کہنے لگا ہے تو بالی، بتا اس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا سر جھک گیا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کراچی اولیا کی دھرتی سے خالی، اور سندھ کے اندر 2-4 بچے باقی ہے کون؟ ریاستی پنجاب دیکھ لو 1-2 بچے، 100 سرحد تک بلوچستان چلے جاؤ، خدا کی قسم لٹیرے نظر آئیں گے، اللہ والا نظر نہیں آتا۔ قدر کر لو ان اللہ والوں کی، بعد والوں میں تمہیں ایسے چہرے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی آپ کے کنویں کا پانی تو بڑا میٹھا ہے، اس پانی کی مٹھاس تو گوٹھ براڑی میں مشہور ہے، لوگ 2-2 4-4 میل سے پانی بھرنے آتے ہیں۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی شک نہیں، جلدی سے گئے، لوٹا اٹھایا، کہ اسی کنویں کا پانی بھرا ہوا ہے، پی کے دیکھو۔ کیا ہوا بیٹے؟ کہ ایک گھونٹ لیا، اتنا کڑوا، بس اللہ کی پناہ۔ گنگوہی کہنے لگے ہو نہیں سکتا، آپ نے بھی گھونٹ اسی نالی سے لوٹے سے بھرا، تھوک تھوک کے تھک گئے، منہ سے کڑواہٹ نہ گئی۔ اللہ والے یہ کیا ماجرا؟ مولانا گنگوہی نے اسی وقت قبلے کی طرف منہ کیا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد چیخوں کے ساتھ رونے لگ گئے، فرمایا اللہ اس پر رحم کر دے، اللہ رحم کر دے۔ حضرت گنگوہی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے نہ کنویں کا قصور ہے، نہ پانی کا قصور، نہ پینے والے کا قصور، لگتا ہے جس مٹی سے لوٹا بنایا گیا وہ مٹی کسی بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے۔ سوچو تو صحیح میرے عزیز ہو، مٹی کے ڈھیر سے مٹی اٹھائی، اٹھانے کے بعد اسے پانی میں ملایا، پھر میرے عزیز ہو لوٹا بنا کے دھوپ میں تپایا، پھر آگ کے اندر دبا کے آگ میں تپایا، اتنے پروسیس، اتنے مراحل کے بعد گزرنے کے بعد اگر مٹی میں سے کڑواہٹ نہیں گئی تو جس قبر میں بے نمازی لیٹا بتاؤ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، آج پتہ نہیں کس پاک روح نے جا کے عرش کے نیچے سجدہ کیا، سارے عرش کے ماحول کو معطل کر دیا۔ حضور نے یوں سر اٹھایا، سینے پر ہاتھ رکھا، کہو میرا سعد نظر نہیں آ رہا۔ پھر رحمت والا نبی مدینے کی گلی میں حضرت سعد کی طرف گئے، اتنی تیزی سے چل رہے تھے، صحابہ منتیں کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے، آپ تیز چل رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ مل نہیں سکتے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہ روکو، میرے ساتھ جلدی چلو، میں اس لیے سعد کے مکان پہ جلدی جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے پہنچنے سے پہلے میرے ساتھ کو
فرشتے کہیں غسل نہ دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پہ پہنچے، کتنی دیر حضرت سعد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی کان میں کہنے لگے اللہ کے نبی سارا کمرہ خالی ہے۔ فرمایا تمہیں نظر آ رہا ہے، مجھے تو فرشتوں سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ پھر رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹا، اپنی تہمت اور کپڑوں کو سمیٹا، ایسا لگا جیسے کانٹوں میں چل کے جا رہے ہو۔ پھر گھٹنوں پیروں کے بل اپنی کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اب کیا ہوا؟ فرمایا اتنا فرشتہ تھا، کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، وہ تو ایک فرشتے کی میرے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے اپنے پر کو سمیٹا، اشارہ کیا، پھر مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جنازہ اٹھا، صحابہ کرام جنازہ اٹھا رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے ہیں، صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کملی والے ایسے لگ رہا ہے جیسے چرپائی اٹھائی ہے، میت کا بوجھ نہیں ہے، میت کا وزن نہیں ہے۔ حضور نے چرپائی کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، چرپائی تو تم نے اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پیر پورا کیوں نہیں رکھتے؟ فرمایا مرد قلندر کے جنازے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آج مدینے میں 70,000 فرشتہ اترا ہوا ہے، جو اس کے جنازے کو کندھا لے کے جا رہے ہیں، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ غسل میں شامل، جنازے میں شامل، جنازہ پڑھایا، قبر میں پہلے آپ لیٹے، پھر لٹایا، پھر قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی۔ اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے لگے، قبر یوں کر کے ہلنے لگ گئی۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آپ نے زور زور سے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر قبر اپنی جگہ ٹھہری۔ صحابہ کے دل دہل گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس مرد قلندر کو بھی قبر نے اپنا آپ دکھایا کہ یہ ماں کا پگھوڑا نہیں ہے، قبر ہے۔ فرمایا وہ تو میں نے بتایا، اور تو بھی ہوش کر، یہ عام آدمی نہیں، میں محمد کا صحابی ہے۔ کس نبی کے قیامت کا دن ہوگا؟ علماء اکرام نے فرمایا فرشتے حضور کی امت کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے۔ جہنم میں جانے والا فرشتوں سے پوچھے گا مصیبت تو ہمارے پہ پڑی، بدبختی تو ہماری آئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے چگاڑے مار مار کے روتے ہوئے کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ چار بڑے عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم اثر۔ میرا نبی چاروں عالم کے لیے رحمت بن کے آیا۔ عالم ارواح کے لیے کب رحمت بنا؟ جب میرے اللہ نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آدم بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا یہ میرا رب ہے، ابراہیم بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا میرا رب ہے، نوح نجی اللہ تھے، آدم تھے، اسماعیل، اسحاق، سب نبی تھے، سارے ولی تھے، سارے مسجدوں کے امام تھے، سارے مؤذن تھے، سارے قاری، سارے شیخ الحدیث تھے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر سارے ولی موجود تھے، سخی سرور بھی موجود تھے، شہباز قلندری بھی موجود تھے، شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، سیمن والی سرکار بھی موجود تھی، بڑی امام والے بھی موجود تھے، ٹھٹے والی سرکار بھی موجود تھی، میرے نورانی شاہ بھی موجود تھے، سارے کے سارے موجود تھے، لیکن بولا کوئی نہیں۔ ایک کونے سے آواز آئی بلا انت و ربنا۔ جب سب نے کی روحوں نے دیکھا تو کون بولا؟ محمد مصطفیٰ بول رہے تھے۔ جب حضور نے بول کے دکھایا تو آدم بھی بولے، نبی سارے بولے، ولی بولے۔ تو حضور کا احسان عالم ارواح میں، جب خدا کا رسول بولا تو مخلوق نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ عالم ارواح میں رحمت بن کے آئے۔ عالم دنیا کے اندر کیسے رحمت بنے؟ سندھ کی بات نہیں کرتا، میں پنجاب کے اندر بھی یہ مرض بہت ہو چکا، دھی دیانی کو حصہ نہیں دیتے، بہن کو حصہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ حق مہر کی رقم نہیں دیتے۔ خدا پاک کی قسم علماء کرام سے سنا، فرمایا جو دی دیانی کو حصہ نہیں دیتا قیامت کے دن وہ بے شک باپ نمازی ہو، بے شک ولی اللہ ہو، بے شک متقی پرہیزگار ہو، اللہ صحیح چاہے معاف فرمائے چاہے پکڑ لے۔ فرمایا بچیوں کے باپ کو بلایا جائے گا، یہ پوری روح زمین
زمین جس پہ کماد ہے، آم ہے، امرود ہے، کیلا ہے، ٹماٹر، پیاز، مرچی سب کچھ ہے، فرمایا پوری زمین کو اللہ کاٹ کے جہنم میں پھینکے گا، جب تب کے لوہے جیسی ہو جائے گی اللہ پھر نکلوائے گا، پھر زمین کے اندر اللہ ایک سوراخ کروائے گا، پھر جہنم کی زنجیر اس زمین کے اندر ڈالے گا۔ یا اللہ یہ ہار کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرمائے گا جس نے اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا یہ ہار اس کے لیے بنایا، اس کے گلے میں ڈالو، فرشتوں درے پکڑ لو، نہ بیٹھ سکے نہ اٹھ سکے نہ ادھر ادھر دیکھ سکے، ادھر دیکھے درے مارو، پورے میدان محشر کا چکر لگواؤ۔ اللہ اکبر، لوگ پوچھے کون ہے؟ بے شک بتا دینا اور بے دھڑک ہو کے بتانا، یہ وہ بدبخت باپ ہے جو دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دے کے آیا تھا۔ اگر باپ نے سفید کاغذ پر انگوٹھا لگایا، فرمایا سارا تجھے دے دیا، میری دھیوں کا کچھ نہیں، اگر باپ کی قبر کو ہلکا کرنا چاہتا ہے تو مرنے کے بعد میرے عزیزو 4 آدمیوں کو بلائے، علماء کرام کو بلائے کہ ابا جان تو غلطی کر گئے، میں غلطی نہیں کرتا، او بھائی 4 آدمی فیصلہ کرو، میرا مجھے دو، میری دھی دیانی کا مجھے دو، میری ماں کا مجھے دو۔ جب یہ وراثت صحیح تقسیم ہو جائے گی پھر اسی وقت قبرستان چلے جانا، اللہ کی قسم باپ کی قبر پہ بیٹھنا، پنکھے کی ہوا نہیں آئے گی، انشاءاللہ جنت کی ہوا قبر سے آئے گی۔ اور دھی ہے کون؟ غیرت کے نام پر گولیاں مارنے والوں، غیرت کے نام پر سینے کے اندر گولی اتارنے والوں، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں دھی کا مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، رحمت بتاؤں کیسے؟ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی کو رحمت بنا کے عطا فرمائی۔ کیسے میرا نبی اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے؟ عقبہ بن معیط نے اونٹ کی گند کی بھری اوج حضور کے اوپر ڈال دی، عبداللہ بن مسعود کھڑے تھے، آپ نے فوراً کھینچا تانی کی لیکن آپ سے اوج نہ ہٹا، سیدہ فاطمہ کے دروازے پر، مائی خدیجہ کے دروازے پہ گئے اور جا کے بوا کھڑکایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں حضرت فاطمہ باہر آئی، عبداللہ بن مسعود سر جھکا کے کہنے لگے گھر بیٹھی ہے باپ کے ساتھ تو دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں صحیح میرے عزیزو چادر لے کر اوڑھ کر پردہ کر کے گئی، دیکھا باپ اونٹ کی اوجڑی کے تلے دبا پڑا ہے۔ اماں کہتی میں نے یوں جا کے نیچے دیکھا، زبان باہر نکلی، آنکھیں لال ہو چکی اور رونا شروع کیا۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود نے اوج کھینچا، ادھر سے میں نے کھینچا، بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے میں نے اوج اتارا۔ اماں کہتی پھر میں نے باپ کو دیکھا، میرا ابا رونے لگ گیا، میرا ابا کھینوٹ کے رونے لگ گیا کہ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ کے کھڑی ہو گئی اور میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ جس نے میرے ابا کو تکلیف دی اسے زندہ نہ چھوڑ، اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو رلایا اللہ ہمیشہ کے لیے انہیں رلا دے۔ حضور اسی حالت میں اٹھے اور مجھے روتا دیکھ کر بد دعا کرتا دیکھ کے سیدہ کہتی ہے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، فرمایا بچی اگر تو نے بد دعائیں دینا شروع کر دی تو رحمت کون بتلائے گا۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے گھر کی طرف لے گئے اور سارے مکے والوں کی طرف منہ کر کے کہہ دیا بچی ہے برا نہ بنانا، دنیا والوں آؤ میں پتھر کھا کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے بتلا رہا ہوں، محمد زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آ گیا۔ صحیح وہ علیحدہ بات ہے بدر کے میدان میں جس کے لیے بد دعا کی سارے ہلاک ہوئے۔ زمام ابن سالبہ مسجد نبوی میں آئے، تہمد چادر لنگی پہنی ہوئی تھی، یوں لنگی اٹھائی مسجد میں اندر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر سائی نے تلوار باہر نکالی کہ ٹوٹے کر دوں گا، فرمایا عمر نہ، یا تو کرنے نہ دیتا، اگر کر رہا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے پیشاب روکے گا مثانے میں درد نہ ہو جائے۔ پیشاب کر کے فارغ ہوئے، حضور اٹھے، عمر صحیح کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟
کہ دیکھا نہیں مسجد ناپاک کر دی، گھر سے بالٹا بھروں گا، برتن بھروں گا، اس کے پیشاب والی جگہ کو دھوؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے میری چیخ نکل گئی، میں نے حضور کو بٹھایا، میں نے کہا تیرا خادم عمر کب کام آئے گا؟ فرمایا عمر جلدی دو ورنہ میں دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں میں حضور کا چہرہ دیکھتا رہا، کافر تھا کہ میں چہرہ دیکھتا رہا یہ کیا کر رہا ہے، کہ میری گندگی کو دھلوایا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا، فرمایا کہاں سے آیا؟ میں نے اپنے گوٹھ کا نام بتایا، کب بھوکا ہے، کچھ روٹی پانی کھائی کہ نہیں؟ کہ نہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے کوئی روٹی کھلاوے، جنت میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اس کے کپڑے میلے ہیں، عبادہ بن صامت جوڑا لے کے آ گئے، فرمایا اس کے پاس سواری کوئی نہیں، حضرت عثمان سواری لے کے آ گئے، جب روٹی کھا لی پانی پی لیا اطمینان آ گیا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یہ ہماری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یا پیشاب نہیں کرتے یا سجدے کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ، کوئی نہیں کہا مسلمان ہو، کوئی نہیں کہا میرا مرید ہو، کہ کبھی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا جا۔ جب وہ مسجد سے باہر گیا حضور نے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلا کے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تو کر دے۔ یا اللہ ساری انسانیت کے دل تیرے دو انگلیوں میں ہے، اللہ اس کا دل پھیر دے۔ اللہ میں نے اس کی خدمت جانے کے لیے نہیں کی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کی۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کا چہرہ تکتا رہا، روٹی کی گٹھڑی ہاتھ میں، ٹیفن ہاتھ میں، کرتا ہاتھ میں، سواری کی نکیل ہاتھ میں، خاموش ہو کے مسجد نبوی سے چلا گیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ آئے گا۔ یہ اپنی بستی میں گیا، اپنے گوٹھ میں گیا، اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور اپنی چادر کو کندھے سے اتار کے یوں گھمائی۔ عرب کے اندر دستور تھا اگر کوئی خبر دینی ہو تو چادر ہلایا کرتے۔ سارے گوٹھ والے آ گئے، رونے لگ گیا، کہنے لگا یا ایوہ الامی، یا ایوہ الامی، او میرے چاچا، او میرے بھائی، یا ایوہ الاخی، آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے پہاڑ دیکھے صبر کے، لیکن آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ میں نے ماں کا پیار دیکھا، بیوی کا پیار دیکھا، اولاد کا پیار دیکھا، آمنہ کے لال جیسا پیار نہیں دیکھا۔ اور نے کہا چریا تو نہیں ہو گیا؟ کہ نہیں، یقین نہیں آتا ہوا کہ دیکھو دل تو چاہتا تھا اس نے روٹی دی میں اسے دل دے دیتا، لیکن اگر میں وہاں رہ جاتا تو اسے تمہاری رحمت کا کیسے بتلاتا۔ تیل دل پہاڑی پہ چڑھ کے کہتا رہا ماں جہرنی ماں قہرنی ماں غضبنی، نہ تھپڑ مارا نہ جھڑکا نہ دھکے دے کے مسجد سے نکالا۔ تیل دل کے بعد حضور فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ رحمت والے نبی کی مسجد کے باہر سواریاں رکی، جب دھول ادھر ادھر ہوئی تو حضور نے فرمایا مرحبا میرا زباب ابن سالبہ آ گیا۔ مسجد کا در پکڑ کے چیخے بار بار کے رونے لگا، کہنے لگا کملی والے تیرے اخلاق نے متاثر تو اسی دن ہی کر دیا تھا، لیکن اس دن اگر کلمہ پڑھتا میری برادری کو کور کلمہ پڑھاتا، محمد آج مجھے بھی کلمہ پڑھا، میرے گوٹھ کے 350 افراد کو بھی کلمہ پڑھا دے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس رحمت والا نبی کا امتی بن کے ہائے بھائی کو بھائی کیسے کاٹ رہا ہے، بیل کو کیسے کاٹ رہا ہے ماں کے سر کے اوپر۔ اور میرے عزیزو 31 دسمبر کو ہم نے ہیپی نیو ایئر منایا، مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی خوشی ملی تھی؟ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ کشمور کے اندر پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے، پھر بیٹی کے سامنے ماں کے اترے، یہ ہیپی نیو ایئر تھا۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ تمہارے مظفر گڑھ میں بالوں کی گت پکڑ کے ماں کی گردن پہ ٹوکا مار دیا۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ راولپنڈی میں چھتر مار کر ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر تھا؟ گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، شیشے توڑے، بیٹے بیٹیاں کہنے لگی اماں کیا ہو رہا ہے؟ درندوں نے بازو پکڑ کے گھسیٹا، ماں کے بیٹوں کے سامنے ماں کے کپڑے اتار کے منہ کالا کر دیا۔
دیا. کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ پشاور کے اندر دورہ حدیث کے وقت میرے عزیزوں حدیث کا سبق چل رہا تھا، بم پھٹا، قرآن والے زمین پہ گر گئے. کیا آپ نے موبائل کی فیس بک پہ نہیں دیکھا؟ ننھا سا بچہ تھا، اس کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی، پگڑی باندھی ہوئی، ہار پہنا ہوا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، لکھا ہوا تھا 2 مہینے پہلے قرآن کا حافظ بنا، 2 مہینے بعد ایسا بے بس ہو گیا، ماں کو ماں نہ کہہ سکا، رب کو رب نہ کہہ سکا. ساتھ ہی قرآن پاک بھی خون میں لت پت تھا. میں نے یوں کر کے موبائل کو قریب کر کے دیکھا، میں کہا دیکھوں تو صحیح کون سا سبق پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر، یسألونک عن الاہلہ بھی تھا. اور ہاں 11ویں رکوع کی 11ویں رکوع پر 11واں رکوع صاحب نے مجھے نظر آیا. یقین جانو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. میں نے کہا واہ واہ پترا، چاچے عثمان کی سنت کو زندہ کر کے چلا گیا. جب وہ شہید ہوا اس کا خون پہلے پارے پہ گرا، تو شہید ہوا تیرا خون دوسرے پارے پہ گر گیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس کی ماں سے جا کے پوچھو بیٹا کہاں، وہ زبان سے نہیں بتائے گی، رو کے دکھائے گی. اس چیز کا ہیپی نیو ایئر کیا. صبح سرحد کے اندر خود کا حملہ ہوا، 70 قرآن پڑھنے والے شہید ہوئے. اس سے پچھلے سالوں میں عربی اسکول میں 200 شہید ہوئے. مسلمانوں ہمیں تو منہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، ہیپی نیو ایئر منا کے اللہ کو اور ناراض کر دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سب کے لیے اللہ کا نبی رحمت بن کے آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ایک عورت آئی، سوالیہ لہجہ اختیار کیا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اس مائی کے پاس گئے. کیا بات ہے؟ کن لینے کچھ نہیں آئی، دینے آئی ہوں. حضور نے فرمایا اماں کیا دے گی؟ کہ میرے پاس گھر کے اندر قیمتی کپڑا پڑا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کرتا بنا کے دوں. حضور صاحب نے فرمایا اماں ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ کرتا لے کے آ گئی، کہنے لگی ابھی مجھے پہن کے دکھاؤ تو سعادت مندی. حضور صحابہ کے درمیان کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے کرتا اتارا. اللہ اکبر، اس عورت کا نیا کرتا پہن لیا. اللہ اکبر. جب اس نے تعریفیں کی، میرا محمد کتنا سونا، یوں نہیں کہا کرتا کتنا سونا ہے، کتنا سونا کتنا سونا. وہ تعریفیں کر کے ہنس رہی تھی، حضور سن سن کے رو رہے تھے. وہ باتوں باتوں میں کہنے لگی سونے بچے میرے محمد عربی بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ کم ماں جس انداز سے تو پوچھ رہی ہے، تیرے پوچھنے پہ مجھے میری ماں آمنہ یاد آ رہی ہے. وہ کرتا حضور کو دے کے چلی گئی. اتنے میں عبداللہ بن مسعود آگے آئے، عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، مدینے کا امیر ترین صحابی. حضور کا کرتا دے کے کہنے لگا بڑا ہی سونا کرتا ہے، یہ چیز تو بڑی صلاحیت اچھی ہے، یہاں سے تو بڑا خوبصورت بنایا. رحمت والا نبی مسکرانے لگ گیا. فرمایا عبداللہ بن مسعود تجھے کرتا پسند آ گیا؟ کہ جی. فوراً گرے باندھ کے بٹن کھولے، نیا کرتا اسی وقت اتار کے دیا، پیمد والا کرتا پہن کے حجرے میں چلے گئے. صحابہ اکرام ناراض ہوئے. عبد الرحمن بن عوف تجھے پتہ نہیں حضور کے پاس نیا کرتا کوئی نہیں، اور تھوڑی دیر تو پہننے دیتا. کہ اللہ کی قسم کیا میرے کو پاس کرتوں کی کمی ہے؟ مدینے کی دکانوں پہ میرا مال پڑا ہوا ہے، میں مدینے کا تاجر ہوں، لوگ میرے سے پیسے لے کے کام کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے بات کرتے کی ہوتی میں ساری مسجد نبوی میں کرتے بانٹتا. بات کرتے کی نہیں، بات اس کرتے کی جو بھی ابھی نبی کے جسم سے لگا ہے، میں نے حضور سے لے لیا. تم کیا سمجھتے ہو یہ کرتا میں عید کے دن پہنوں گا، یہ کرتا میں جمعے کے دن پہنوں گا، دیدیانی کی شادی پہ پہنوں گا؟ نہیں. کہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر گھر لے جاؤں گا، بیوی سے کہوں گا زیارت کر محمد کا کرتا لے کے آیا، بیٹیوں سے کہوں گا بوسہ لے لو حضور کے جسم کا لگا کرتا لے کے آیا. جب سارے گھر والوں کو دکھاؤں گا، پاک صاف چادر میں لپیٹ کے کرتا اونچی جگہ رکھ دوں گا. پھر میں بیوی سے کہوں گا تجھے وصیت کر رہا ہوں، جس دن میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد جب کفن کی باری آئے تو حضور کا اترا ہوا کرتا مجھے پہنا دینا، اس کرتے کے ساتھ مجھے قبر کے اندر بھیج دینا. اللہ پوچھے گا عبد الرحمن کیا لایا ہے؟ کہوں گا عمل پلے کچھ نہیں، تیرے نبی کے جسم سے لگا ہوا کرتا پہن کے آ گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمۃ
रहमतन लिल आलम, इनकार ही नहीं था। फरमाया आलम बरज़ख के लिए रहमत कैसे, कब्र में रहमत कैसे, दुनिया के अंदर बतला गए 3 सवालों की तैयारी करना, मन रब्बू का इसकी तैयारी करके आना, माँ दीनों का तैयारी करके आना, मन नबियों का तैयारी करके आना। ये आलम बरज़ख के लिए रहमत, आलम अरवाह के लिए रहमत। फरमाया मेरा उम्मती अकीदा तेरा तौहीद वाला हो, अमल थोड़े हो, तलाश करते करते मेरे पास आ जाना। हुजूर क्या करोगे? फरमाया तेरे नाम अमाल वाली गठड़ी को लेके, मैं नाम अमाल को लेके मैदान अदल पे जाऊंगा, जहाँ तराजू में अमाल तो ले जाएंगे। कमली वाले क्या करोगे? फरमाया एक पलड़े में तेरे गुनाह रखवाऊंगा, दूसरे पलड़े में तेरी नेकियां रखवाऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी फिर क्या होगा? जब देखूंगा नेकियों वाला पलड़ा हल्का, गुनाह वाला भारी हो गया, हुजूर फिर क्या करोगे? फरमाया नेकियों वाले पलड़े पर मैं रहमत वाली निगाहों से देखने लग जाऊंगा। जब मेरी निगाह पड़ेगी नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, मैं उसी वक्त तेरी बाह पकड़ के हौज़े कौसर पिला के जन्नत की चौखट पार करवा के आ जाऊंगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हुजूर के अखलाक भी रहमत, नबी का किरदार भी रहमत, नबी की शरीयत भी रहमत, नमाज का तोहफा लेके आए रहमत, रमजान मुबारक के रोजे रहमत, अखलाक किरदार रहमत, दस्तरखान पे बैठना रहमत, दस्तरखान से उठना रहमत। हर नबी के तरीके को अल्लाह ने रहमत बनाया। अल्लाह पाक ने सारी इंसानियत के लिए मेरे अजीज़ो नमूना बनाया। आज मेरे अजीज़ो मौलाना असगर भाई आबिद अब्दुल हफीज साहब, मौलाना अनवर साहब की दावत पर, पूरे इलाके वाली दावत पर आज पहली मरतबा हज़रात के पास आया। और मेरे अजीज़ो ना कुछ दो ना कुछ लो, लेकिन आज आपस में दोनों बैठ के वादा कर लें सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करेंगे, नबी के तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। नमाज के वक्त नमाज, ज़कात के वक्त ज़कात, रोज़े के महीने में रोज़ा, हज के महीने में हज, और इन सारे दिनों के अंदर अखलाक किरदार को नहीं छोड़ेंगे, सच नहीं छोड़ेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे इंसान के बच्चे बनकर। मौत आ जाए तो अल्लाह के बंदे बन के ज़िंदगी कब्र के अंदर उतरेंगे। यकीन जानो ज़िंदगी थोड़ी सी, आज अपने सारे गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांग के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो हमारा काम था तेरी तौफीक से हमने कर दिया, अब बख्शना तेरा काम है। पंजाबी का शेर है, कहते हैं दल करे ता थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जावन में जे मुँह काले। देर थोड़ी उसके बख्शने में। नौजवानों, जब तुम्हारी आँख के हाले में आंसू आया, अल्लाह इस आंसू को जहन्नम की आग के बुझाने का जरिया बना दे। और आज ऐसी तौबा करके उठना, गुनाह बेशक सोने चांदी के वर्ग में लिपट के आ जाए, उसकी तरफ थूकना भी गवारा न करना, और नेकी बेशक झोपड़ी और कच्चे मकान में आ जाए, एक दूसरे से सबकत लेके उसे लेने की कोशिश करना। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाना। कल जुमेरात है, अल्लाह के दीन के लिए कदम उठाते हुए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाकर सारी जिंदगी इस काम को करने का मकसद बना लो। और मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराओ, अपनी बच्चियों को हाफ़िज़ा आलिमा बनाओ, बच्चों को हाफिज बनाओ, और ख़ुद कम से कम इतना दीन तो सीखो, हलाल हराम और पाकी ना पाकी का पता लगे। अल्लाह जल्ला शान अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व सहबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। अल्लाह इनका आना, मेरा बैठना और पढ़ना सुनाना कबूल फरमा ले। जिन्होंने प्रोग्राम किया खैरात का एहतमाम अल्लाह सही कबूल फरमा ले। सरकार दो आलम के रोज़ा नूर में इसका सवाब पहुँचा दे, तमाम अंबिया के अल्लाह को इसका सवाब पहुँचा दे। अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा नूर में इसका सवाब, आपकी आल पाक अज़वाज मुतहरात जमील अंबिया अलैहिस्सलाम, नबीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, साहब पाक साहबिया ताबईन तब ताबईन, तमाम बुजुर्गान दीन, सिलसिला चिश्तिया कादरिया सरवरदिया नक्शबंदिया के काबरीन को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। खुसूसन बिलखुसूस जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, इनके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में से इस गोट बराड़ी में जो कब्रिस्तान है, अल्लाह जो जो दफन है, अल्लाह तमाम को इसका सवाब पहुँचा। मेरे बहन बहनोई को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह मेरे वालिदैन के लोगों को अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। उनकी कब्रों को नूर से भर दे, जन्नत के बागों में से बाग बना दे, और हमारे खाते में भी अल्लाह नेकियां लिख दे। या अल्लाह हमारे खाते भी नेकियों से भर दे। या अल्लाह तेरे बंदे जितने बीमार हैं, कोई कोरोना के मर्ज़ में, कोई हस्पतालों में, कोई यहाँ, सबको सेहत अता फरमा दे। या अल्लाह परेशान हाल की परेशानियाँ ख़त्म फरमा दे। बे औलादों को औलाद दे दे,
اولاد میں جو بیٹا مانگتا ہے اسے بیٹا دے دے، جو بیٹی مانگتا ہے بیٹی دے، اللہ نصیبوں والی اور مقدروں والی عطا فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ اسے دین کا مرکز بنا دے۔ اللہ جتنے مشائخ و شیوخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کا قبول فرما لے، علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، علماء کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، سندھ کی دھرتی کے اللہ جہاں پھل سبزی ترکاری کے حساب سے زرخیز ہے اللہ دین کے اعتبار سے بھی زرخیز بنا دے۔ یا اللہ بہت عروج تھا اس سندھ کی دھرتی پر جہاں سے قرآن و سنت کی ہوائیں چلتی تھی، اللہ تھوڑی سی کمی آئی، اس کمی کو تو پورا فرما دے۔ یا اللہ خانقاہوں کو آباد فرما دے، مدارس کو آباد فرما دے، پوری دنیا کے اندر اسلام کے لیے یہاں سے پھیلانے کے لیے قافلوں کو نکال دے، جہاں جہاں اجتماعات اور اس اجتماع کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو حضرات اس وقت تیرے دربار میں کوئی حاجت لیے بیٹھے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، کوئی اللہ امتحانوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں انہیں اچھے نمبروں میں کامیاب کر دے، کسی کے پاس روزگار نہیں تو روزگار دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جس کا اپنا مکان کوئی نہیں اپنا مکان دے دے۔ اللہ ساری زندگی محتاجگی میں دوسروں کے در کے دھکے کھاتے گزر گئی، الہ العالمین اب تو اپنا سہارا ہمارا سہارا بن جا، اور ایسا روزگار دے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، ایسا کاروبار ہو کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، بچے بچیاں جوان عزت والے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس کرائے کے مکان ہے اپنے مکان دے دے، الہ العالمین جن کے پاس سکون نہیں سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پر ہمارے گھر والوں میں جو ناچاکی اختلافات جھگڑے اللہ تو ختم فرما دے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، ناجائز مقدمات سے خلاصی دے دے اور جائز مقدموں میں معافی دے دے۔ اللہ پھر دوبارہ درخواست ہے بھائی عامر صاحب، مولانا اروی صاحب، عبدالحفیظ صاحب، مولانا اصغر صاحب اور پوری انتظامیہ حاضہ کمیٹی سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ صحبہ اجمعین۔